بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، گھر کے لوگوں میں سب سے کمزور پوزیشن ملازم یا خادم پیشہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور اگر یہ لوگ غلام یا باندی ہو تب تو ان کی بیچارگی کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں رہتی۔ زمانے جاہلیت میں ان کی حالت جانوروں کی حالت سے بھی بدتر ہوتی تھی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اس ذلیل مقام سے اٹھا کر آزادوں کے تقریباً مساوی مقام دیا۔ غلاموں کے مالکوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہے، اللہ نے ان کو تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے۔ مالکوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نہایت درجہ کا حسن سلوک کرے، جو خود کھائے وہی ان کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی ان کو بھی پہنائے، ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ ان پر نہ ڈالے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی مشکل کام ان کے سپرد کر دے تو خود بھی اس کام میں شریک ہو جائے اور ان کی مدد کرے۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے ادائیگی کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی تاکید اور خود آپ کے طرز عمل نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں محمود و ایاس کا فرق باقی نہ رہنے دیا تھا۔ آپ نے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دی تھی۔ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہی تھے۔ آپ ان سے اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ایسی شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے کہ دیگر صحابہ ان دونوں کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص مسئلہ میں صحابہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے سفارش کرنی چاہی، مگر روب کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ باہمی مشورہ سے کہا گیا کہ یہ سفارش بس اسامہ ہی کر سکتے ہیں، جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے محبوب بھی ہے اور محبوب زادے بھی۔ آپ کا عام معمول تھا کہ جو غلام بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا اس کو فوراً آپ آزاد کر دیتے، وہ آزاد ہو جاتا، لیکن آپ کے احسان و کرم کے قید سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ ان کے باپ ان کو لینے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعلق نے انہیں جانے نہیں دیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی عمر بھر کسی خادم یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال لگاتار آپ کی خدمت کی، آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے معمولات۔ جناب نبی کریم علیہ السلام جو وقت اپنے گھر میں گزارتے تھے اس کے آپ نے 3 حصے کر لیے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا، دوسرا اہل خانہ کی حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے راحت و آرام کے لیے۔ پھر اس تیسرے حصے میں بھی جو اپنے راحت و آرام کے لیے تھا، آپ اپنے امتیوں کو بھی شریک فرما لیا کرتے تھے، اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس وقت خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حاضری کی اجازت ہوتی تھی، اور ان کے ذریعے علوم و معارف عوام تک پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح اگرچہ یہ وقت عمومی ملاقات کا تو نہ تھا، لیکن اس کے فیض سے تمام انسان بھی محروم نہ رہتے تھے۔
خاص صحابہ کرام اس وقت میں اپنے اور دوسروں کے مسائل لے کر حاضر ہوتے اور جناب نبی کریم علیہ السلام ان مسائل کو حل فرماتے تھے کہ جو شخص کسی بھی وجہ سے اپنی ضرورت مجھ سے نہ کہہ سکتا ہو، آپ حضرات اس کی حاجت و ضرورت مجھ تک پہنچا دیا کرے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کار خیر کے بدلے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ جزاک اللہ۔